دیکھیں ہم سب نے کبھی نہ کبھی خوف کا سامنا تو کیا ہی ہے نا؟ یہ ایک اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ بھئی ہمیں بالکل بے بس کر سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی جال میں پھنس گئے اور ہل بھی نہیں سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا خوف کسی کو مفلوج کر رہا ہے؟ یہ سوال بڑا سیدھا سا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری حقیقت چھپی ہے۔ یہ جو احساس ہے کہ خوف نے ہمیں بالکل روک دیا ہے، یہ بہت ہی عام ہے، اور یہ صرف کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہماری پوری زندگی پر چھا سکتی ہے۔ اور آج کل تو ہمارے خوف صرف ذاتی بھی نہیں رہے، مطلب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سیاسی غیر یقینی، مالی پریشانیاں، قرض اور غریبی کا ڈر، پھر ذاتی زندگی میں آ جائیں تو شریک حیات کی تلاش، شادی چلے گی یا نہیں، بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا۔ یہ وہ سارے بوجھ ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگ ہر روز اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو چلیں ذرا اس خوف کی نوعیت کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہمیں مفلوج کیوں اور کیسے کر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں ہمارے جتنے بھی جذبات ہیں نا، ان میں سے خوف سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ غصہ، خوشی، اداسی، یہ سب تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن خوف وہ چیز ہے جو ہماری روح کو جکڑ لیتا ہے اور ہمیں بالکل بے بس کر کے رکھ دیتا ہے۔ غم اور خوف میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ غم جو ہے وہ ماضی کا بوجھ ہے، جسے ہم اٹھا کر بھی چلتے رہتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن خوف مستقبل کا ایک پنجرہ ہے جو ہمیں ہمارے آج میں، ہمارے حال میں قید کر دیتا ہے اور ہماری ہر حرکت کو روک دیتا ہے۔ تو اگر خوف ایک قید ہے تو بھئی اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک روحانی زاویے سے ملتا ہے جو ہمارے جذبات کو ایک بالکل نئی سمت دیتا ہے۔ دیکھیے، ایمان ہم سے یہ نہیں کہتا کہ اپنے جذبات ختم کر دو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے جذبات ایک دریا کی طرح ہیں۔ اگر آپ انہیں دبانے کی کوشش کریں گے تو تباہی ہوگی۔ اس کے بجائے ہمیں انہیں ایک صحیح، ایک پازیٹیو سمت میں بہنے دینا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی کو سیراب کر سکے۔ اور یہی اصول خوف پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مقصد خوف کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا رخ بدلنا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہمارا خوف کس سے ہے، مخلوق سے یا خالق سے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو چلیں اب دو قسم کے خوف کو دیکھتے ہیں، ایک وہ جو ہمیں کمزور کرتا ہے اور دوسرا جو ہمیں طاقتور بناتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ ان دونوں خوفوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مخلوق کا خوف ہمیں صرف اپنی ذات تک محدود کر دیتا ہے۔ سوال ذہن میں آتا ہے، میرا کیا ہوگا؟ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے بسی۔ لیکن خالق کا خوف، وہ ہمیں ایک بڑے مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ تب سوال ہوتا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور یہی سوال ہمیں عمل اور امید کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور یہ طاقتور آیت سیدھی قرآن سے ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا اصل خوف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو ہمیں دنیا کی ساری طاقتوں کے خوف سے آزاد کرتی ہے اور ہمیں حقیقی طاقت کے سرچشمے سے جوڑ دیتی ہے۔ تو یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے خوف کا جائزہ لیں کہ آخر کون سی چیز ہے جو یہ خوف پیدا کر رہی ہے، اور اس سے بھی اہم بات، یہ خوف پیدا کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ بے بسی پیدا کر رہا ہے یا عمل؟ تو اب بات کرتے ہیں حل کی۔ اگر خوف ایک بیماری ہے تو اس کا علاج صرف حرکت میں ہے، عمل میں ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ عمل کس طرح خوف پر قابو پاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ آپ صرف سوچ کر خوف پر قابو نہیں پا سکتے۔ خوف پر قابو پایا جاتا ہے عمل سے۔ جتنا زیادہ سوچیں گے خوف اتنا ہی بڑھے گا، جبکہ ایک چھوٹا سا قدم بھی اسے کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا ایک سیدھا سا 3 قدمی عمل ہے۔ سب سے پہلے تشخیص، یعنی اپنے خوف کی اصل وجہ کو پہچانیں۔ دوسرا قدم، اس کی سمت بدلیں، اس خوف کو اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس میں بدل دیں۔ اور تیسرا قدم، عمل کریں، اس نئی توانائی کو مثبت کاموں میں لگائیں جو اصل تبدیلی لاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ عمل آخر ہے کیا؟ یہ کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں ہیں۔ یہ دعا کی سادگی ہو سکتی ہے، نماز کا سکون ہو سکتا ہے، یا گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت۔ یہ سب عمل ہیں۔ ہر چھوٹا قدم خوف کی توانائی کو ایک تعمیری قوت میں بدل دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف، حقیقی تحفظ کا ذریعہ۔ اس طوفانوں سے بھری دنیا میں وہ کون سا سہارا ہے جو ہمیں ثابت قدم رکھ سکتا ہے؟ حقیقی سکون صرف ایک حقیقت کو سمجھنے میں ہے
کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ جب یہ یقین دل میں گھر کر جاتا ہے نا، تو دنیا کی ساری پریشانیاں اور سارے خطرات اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر آ جاتی ہے۔ اور یہ نبوی حکمت ہمیں ایک بہت گہری سچائی سکھاتی ہے کہ اصل طاقت کسی انسان یا ادارے کے پاس نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو ہم دنیا کی طاقتوں کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جان جاتے ہیں کہ ان کا اختیار تو محدود ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ ہمارے دنیاوی سہاروں کو ہلا دیتا ہے، ہماری صحت، ہماری دولت، ہمارا تحفظ۔ جب یہ چیزیں کمزور پڑتی ہیں تو یہ دراصل ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہماری اصل بنیاد یہ سب نہیں، بلکہ صرف اللہ ہے جو کبھی نہیں ڈگمگاتا۔ اور یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہیں۔ آج ہم غزہ کے لوگوں کی ہمت میں اس روحانی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ ایسی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو ان کا ایمان اور ان کی ہمت ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ اصول آج بھی زندہ ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے ہر ایک کے لیے کہ خوف کیا پیدا کرے گا، بزدلی یا ہمت؟ کیا یہ ہمیں مفلوج کر دے گا یا پھر یہ ہمیں عمل اور اللہ پر گہرے ایمان کی طرف لے جائے گا؟ انتخاب ہر ایک کو خود کرنا ہے۔